انگریزوں کے زمانے میں ایک کارخانہ گھاٹے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، تو انگریزوں نے لندن سے مینیجر بھیجا۔ انگریزوں کی ایک خصوصیت تو آج بھی ماننی پڑے گی، وہ ہے دیانتداری۔ ان کی دیانتداری تو آج بھی ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن کافر میں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو مینیجر ہے، اس نے سارے کارخانے کے ملازمین کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا بھیا میں آپ لوگوں کا مینیجر بنایا گیا ہوں اور میری طرف سے ہر طرح کی آپ کو آزادی ہے، جو کرنا ہو کرو، کوئی پابندی نہیں۔ ایک پابندی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آؤ، 10 منٹ تک کی ریلیف ہے، سہولت ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی دیر سے آئے گا تنخواہ کٹے گا۔ باقی کوئی پابندی نہیں، آ کر بیٹھو، کھاؤ پیو، کام کرو نہ کرو، کوئی پابندی نہیں، ٹائم ٹو ٹائم آؤ، 10 منٹ کی ریلیف ہے، اس سے زیادہ تنخواہ کٹے گا۔ تو لوگوں نے کبھی بڑا اچھا نہیں لگا ہے، وقت بڑھا لیں گے، کیا پریشانی، سب وقت بڑھانے لگے۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنی گھڑی آدھا گھنٹہ پیچھے کر لی اور اپنے گھڑی کے اعتبار سے ٹائم ٹو ٹائم دفتر میں آیا، آ کر بیٹھا تو وال کلوک دیوار کی گھڑی میں 8 بج رہے ہیں، جبکہ کارخانہ 7:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے دفتردار سے کہا ارے گھڑی غلط ہے، 8 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے کہا سرکار گھڑی صحیح ہے، نہیں میری گھڑی میں 7:30 ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی گھڑی آدھا گھنٹہ پیچھے کر رکھی کہ میری گھڑی میں 7:30 ہو رہا ہے، یہ گھڑی غلط ہے۔ اب بھاگے بھاگے جا رہے ہیں ادھر ادھر، کون سی گھڑی صحیح، صاحب کی گھڑی صحیح یا دفتر کی گھڑی صحیح؟ پورے کارخانے میں ہنگامہ ہو گیا، اس کی گھڑی سے ملا، اس کی گھڑی سے ملا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ صاحب کی گھڑی غلط ہے، دفتر کی گھڑی تو صحیح ہے۔ اس نے فوراً پرچہ لکھا محاسبی کے نام کہ میں آدھا گھنٹہ دیر سے آیا ہوں، میرے آدھے گھنٹے کی تنخواہ کاٹنی ہے۔ تو سارا کارخانہ سہم گیا کہ جو اپنے آپ کو نہیں چھوڑتا ہے وہ ہمیں کیا چھوڑے گا۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے اس کو قانون سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے اور پھر دوسروں پر نافذ کرنا ہے، کیونکہ مینیجر بھی تو کارخانے کا ایک ملازم ہے اور باس نے جو قانون دیا ہے، دستور اساسی دیا ہے، وہ سارے کارخانے کے ملازمین کے لیے دیا ہے اور مینیجر بھی تو ایک ملازم ہے۔ آج کل بڑی گڑبڑی یہ ہے کہ مہتمم قوانین ملازمین پر تو نافذ کرتا ہے، اپنی ذات پر نہیں کرتا، گویا وہ تو مرفوع القلم ہے۔ ارے پھر کہاں سے تو مرفوع القلم ہو گیا؟ تو بھی تو ادارے کا ایک ملازم ہے۔ جو قانون سب کے لیے ہیں وہی محتمم کے لیے بھی ہے۔